اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الواحد کا معنی، مفہوم اور فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کی معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے ساتھ رکھے۔ پیارے دوستو، الواحد الاحد ذات و صفات میں یکتا و یگانا، ایک، تنہا، اکیلا، یکتا، یگانا، جو اصل سے یکتا و اکیلا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، جو ایک اور لاثانی ہے اپنی ذات، صفات اور افعال میں، جس کے نہ شریک ہیں نہ اجزاء ہیں اور جو نہ کسی سے مرکب ہے۔ یہ نام اللہ عز و جل کی احدیت اور وحدانیت یعنی اس کی یکتائی اور اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، وہ ایک ہے اپنی صفات میں، کوئی اس کی مثل نہیں، وہ ایک ہے اپنے افعال میں، کوئی اس کا مددگار نہیں، وہ ایک ہے اپنی الوہیت میں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ایک ہے اپنی شان عظمت و کبریائی، شان علو و بے نیازی اور شان جمال و کمال میں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم کسی کو اس کے ہم مثل جانتے ہو؟ اور نہیں ہے کوئی اس کے برابر، نہیں ہے کوئی چیز اس کے جیسی، اور وہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ سب کا معبود برحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ وہ نہ دو ہے، نہ تین ہے، نہ تین کا تیسرا ہے، اور نہ اس سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں بناؤ دو معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، اور نہیں کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ معبود برحق تو صرف ایک ہی ہے۔ یقیناً وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ دراصل سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے؟ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ تم کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، تم کہہ دو کہ وہ تو بس ایک ہی معبود برحق ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ انسان کی عقل اور فطرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کئی ایک الگ الگ رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ زبردست طاقتور اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے؟ ورنہ ہر ایک معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ اللہ پاک ہے ان اوصاف سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ عرش کا رب پاک ہے ہر اس وصف سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ صرف اسی ایک کو عبادت کا مستحق مانا جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جس کا بھی اپنے رب سے ملاقات کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام الواحد 22 بار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا خالق، وحدہ لا شریک اور مالک بھی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں ابتدا سے پاک ہے۔ اللہ وہ ذات، ایسا اول، ایسا پہلا، جس کی ابتدا کوئی نہیں، ابتدا تک دیکھنا چاہے آخر کوئی سرا نظر نہیں آتا۔ وہ آخر بھی ہے، دائم بھی، بلا انتہا اس کی انتہائی کوئی نہیں، کہیں جا کر اس کا آخری کنارہ کوئی نہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جو دکان میں سماتا ہے، نہ مکان میں، ماضی، حال، مستقبل کی بندشوں میں بندھا ہوا ہے۔ نہ اسے زمین کی ضرورت ہے، نہ آسمانوں کی ضرورت ہے،
نہ انسانوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ نبیوں اور رسولوں کا محتاج، نہ جنت اور جہنم کا محتاج، اپنی ذات میں اپنی بقا کے لیے نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، غفلت سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، رشتوں سے پاک، وزارت مشاورت سے پاک، اکیلا تن تنہا، اتنے بڑے نظام کا خالق، مالک، علم قدرت، اتنا کامل، اتنی پھیلی ہوئی کائنات جلتی ہوئی، اڑتی ہوئی، تیرتی ہوئی سے ذرہ برابر نہ غافل ہے اور نہ جاہل ہے۔ ایک دور تھا اس کائنات اور اس دھرتی پر ایسا تھا کہ کچھ نہ تھا۔ اس سے اگلا دور آیا، اس نے زمین کو بچھانا شروع کر دیا۔ زمین بچھائی، اللہ نے فرمایا میں نے فرش بچھایا، کوئی میرے جیسا ہے جو بنا کے دکھا دے۔ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں پیدا کیا ہے، تاکہ تم ہر قسم کی آفات سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر یعنی حکم، امر کونی و شرعی دونوں پر مشتمل ہے۔ جس طرح وہ کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے، اسی طرح وہ اس کا قاضی بھی ہے، لہٰذا اپنی بہترین حکمت عملی کے مطابق وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ وہ اس کائنات کا حاکم مطلق بھی ہے، چنانچہ عبادت، احکام اور معاملات میں بتقاضائے مصلحت شریعت کے احکام نافذ فرماتا ہے۔ جو فرد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریعت ساز یا معاملات میں حاکم بنا لے وہ مشرک ہے اور اس کا ایمان غیر معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم الواحد سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ عبادت و بندگی میں یکتا و یگانہ بنے، جیسا کہ اس کا معبود خدائی میں یکتا و یگانہ ہے، اور ایسے فضائل سے اپنی ذات کو آراستہ کرے کہ اس کا کوئی ہم جنس اس کی مثال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم الواحد کے فوائد و برکات میں سے ہے کہ اگر کسی کا دل خلوت سے ہراساں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس اسم پاک کو 1001 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا اور بارگاہ حق جل مجدہ کا مقرب ہوگا۔ اور اگر کسی کا فرزند پیدا ہونے کی تمنا ہو تو وہ اس کو لے کر اپنے پاس رکھے، اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا کرے گا۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الاحد پڑھا کرے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ جس شخص کی اولاد نہیں ہوتی وہ اس اسم مبارک کو لے کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کو اولاد صالح نصیب ہوگی۔ جو کوئی تنہائی سے ہراساں ہو وہ باوضو 1000 بار اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا اور اس کے لیے عجائبات ظاہر ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات واحد پر کامل یقین رکھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔